أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، عمائدین شہر اور سیاسی قائدین اور سامعین، آج جو ہم سب جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ قومی یکجہتی۔ کل ہمارے شہر کولار میں بھی حضرت قبلہ مولانا کلیم اللہ صاحب باقی دامت برکاتہم کی سرپرستی اور آپ کی قیادت میں قومی یکجہتی کے نام سے ماشاءاللہ عالی شان پیمانے پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ اب اسی نہج پر، اسی مقصد سے شہر موئی باگل کے علماء اکرام کی قیادت میں قومی یکجہتی کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام قومی یکجہتی اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہے اور علماء اکرام کی قیادت میں کام کرنا چاہتی ہے اور کام کی ہے۔ علماء اکرام کی قیادت میں کام کیا گیا اور کام کرنا بھی چاہتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کام کرے گی۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ علماء اکرام کی قیادت میں کام ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں جو رکھا ہے وہ علماء اکرام کو رکھا ہے۔ اس لیے کہ علماء جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ رسول، پیغمبر، نبی، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اختتام فرما دیا۔ آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے بعد آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو جو کرنے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نماز کا حکم دینا، روزے کا حکم دینا، تلاوت کا شوق پیدا کرانا، زکوٰۃ کا حکم دینا، نماز کا طریقہ سکھانا، ہاں یہ سب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی بسر کرنا اور گزارنا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے اور اس کا سلیقہ بتایا ہے کہ رہبر کیسا ہو، رہبر کسے مانا جائے، قائد کسے مانا جائے۔ تو قائد اور رہبر
بننے کا اور بنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی کم مدت میں آپ اس واقعے کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، علماء اکرام تشریف فرما ہے، آپ اس واقعے کی طرف دیکھیں جو آج مسلمان جس حال میں کھڑا ہوا ہے اور اس زمانے کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں تو ان دونوں حالات کے درمیان میں اگر تفریق کیا جائے، اگر فرق کیا جائے تو آج کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ افضل ہیں اور وہ بہترین ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ آج کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، آپ ہجرت پر جا رہے ہیں اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے زانوں پر آرام فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولا، پوچھا کہ ابو بکر بات کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں غار کے دہانے پر ابو جہل کے قدم نظر آ رہے ہیں، مکے کے وہ لوگ ہمارے غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں جو ہماری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت میں مکے کا کوئی ایسا مالدار اور کوئی ایسا قائد اور کوئی ایسا طاقتور اور کوئی ایسا بڑے مقام والا ان دونوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ گاؤں چھوڑے ہوئے ہیں، بستی چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں، دشمنان کے درمیان اعلان پر اعلان ہو رہا ہے جو ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا اسے اتنے اونٹ انعام دیے جائیں گے، فلاں چیز دی جائے گی۔ اب ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا غار میں موجود نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے قدم نظر آ رہے ہیں اور فلاں کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ابو بکر تیرے اور میرے ساتھ اللہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مسلمانوں آج اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہمارے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ دوغلا پن ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہماری محنت کو توڑا جاتا ہے، ہماری قربانیوں کو بھلایا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا رہنا سہنا ہمارا سکون چھین لیا جاتا ہے، تو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا کر قرآن کے 10ویں پارے میں محفوظ رکھا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری خطبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے۔ اسی کلام میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوغلا پن کیا گیا، اور آپ یہ سوچتے ہوں گے فرد واحد جناب الحاج نصیر احمد صاحب کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے، ان کی ذات کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں
تو ہمارا سوچنا غلط ہے، ہمارا سوچنا غلط ہے۔ نصیر احمد ایک واحد فرد نہیں ہے، ایک واحد شخصیت نہیں ہے، وہ قوم کے ایک نمائندے ہیں، وہ قوم کے ایک رہبر ہیں، ساری قوم ان کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ مذاق کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ مذاق کرنا ہے، پوری قوم کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور حضرت ہمارے مولانا جو ہے بڑے قریب سے دیکھے ہیں۔ جب الیکشن کا زمانہ تھا، جب الیکشن کا زمانہ تھا، کانگریس کون سو دور تھی، کانگریس کون سو دور تھی۔ کانگریس کو اس بات کا پتہ ہے، کانگریس کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوغلاپن کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو پھر وہ کانگریس حکومت سے بہت دور ہو گئی، بہت دور ہو گئی۔ ہمارے سامنے واقعات ہے، 1992 کا موقع تھا جب بابری مسجد کا معاملہ سامنے آیا، اور کانگریس کا اس وقت میں پی ایم تھا، کانگریس کی حکومت تھی، مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ حالات اسے ایسے اڑانا پڑا، حالات اسے ایسا اٹھانا پڑا کہ وہ گویا کہ بیوہ ہو کر چلے گئی، وہ بیوہ ہو کر چلے گئی۔ پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ معاف کرنا جانتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا، پھر دوبارہ ان کو حکومت پر لایا، پھر ان کو حکومت پر سرفراز کیا، پھر 10 سال تک وہ حکومت کی سلسلہ چلتا رہا۔ حالات بدلے، مسلمانوں کے ساتھ پھر دوغلاپن کیا گیا، لیکن کرناٹک میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جب محبت کا معاملہ کیا، محبت سے سامنے آئے، محبت کے ساتھ علماء اکرام کے سامنے پہنچے، علماء اکرام کے قدموں میں پہنچے۔ ہماری ریاست کرناٹک کی یہ روایت رہی ہے، یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ علماء اکرام کی خدمت میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے کرناٹک کی روایت ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو۔ آپ کو یہ بات یاد دلاؤں، ہماری ریاست کا سب سے بڑا جو مدرسہ ہے وہ دارالعلوم سبیل الرشاد مدرسہ ہے، وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم نے دیکھا 1990 غالباً 90 پر 8 کا زمانہ تھا، 1990 پر 8 کا زمانہ تھا۔ سبیل الرشاد جو ہے وہ سینٹرل کے نام سے، وہ سینٹرل کے علاقے میں آتا ہے۔ وہاں پر جعفر شریف صاحب ہمیشہ ایم پی رہا کرتے تھے، سی کے جعفر شریف صاحب ہمیشہ ایم پی رہا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو میں اشارہ دے دوں، ان کانگریس والوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ جب جعفر شریف لندن پہنچے اپنے ہاتھ کا آپریشن کرانے کے لیے، واپس آنے سے پہلے کیا ہوا آپ جانتے ہیں، واپس آنے سے پہلے ان کا عہدہ رام ولاس پاسوان کو دے دیا گیا، پھر بھی مسلمان خاموش رہے۔ پھر جب مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے ایک طرف جعفر شریف کو کانگریس سے ٹکٹ دی گئی اور جے ڈی ایس سے سی ایم ابراہیم کو ٹکٹ دی گئی، اور دونوں جب یہ الیکشن میں مد مقابل پر آئے تو تیسرا شخص سانگلیانہ بی جے پی سے آ گیا، سانگلیانہ پی ایم وہاں پر ایم پی بن گئے۔ سانگلیانہ ایم پی بننے کے بعد حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست کی یہ روایت رہی ہے، جو بھی یہاں بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور بڑے مقام پر پہنچتا ہے وہ علماء اکرام کی قدر کیا ہے، وہ علماء اکرام کی قدر کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دیوے گوڑا صاحب وزیر اعظم بنے، سبیل الرشاد کو آئے، اور ٹائم ہو رہا تو کیا بھی حملہ کیا بھی ویسی بیکاری کا کام نہیں۔ یہ تاریخ ہے، ریاست کرناٹک کی یہ تاریخ ہے، جو بھی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ سبیل الرشاد آتا ہے، اس لیے کہ سبیل الرشاد جو ہے وہ ریاست کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور وہاں دیوے گوڑا وزیر اعظم بنے، وہاں پہنچے
पहुंच कर मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आए तो अपने चप्पल छोड़ कर आए, आकर उनसे मुलाकात किया। उलमा-ए कराम जो है वो किसी पार्टी से खास नहीं है। उलमा-ए कराम ये चाहते हैं कि मुसलमानों का फायदा हो, मुसलमानों का उसमें नुकसान ना हो। ये उलमा-ए कराम का नजरिया है। उलमा-ए कराम का मकसद है, आप ये ना समझे कि उलमा-ए कराम की क़ियादत में क्या है, उलमा-ए कराम की क़ियादत में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। रियासत में हुकूमत कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत दूर थी। उलमा-ए कराम ने मेहनत किया, कुर्बानी दी, दिन रात इसके पीछे लगाए, इसके पीछे लगाए, इसके पीछे लगाए, घर घर पहुंचे, लोगों के सामने पैगाम पहुंचाया, लोगों के पास भीख मांगे वोट के नाम पर, वोट के नाम पर भीख मांगा गया, वोट के नाम पर हर दरवाजे पर उलमा इकराम पहुंचे। जिस मिंबर और मेहराब से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जारी होता है, उस मिंबर और मेहराब से उलमा इकराम ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा। इससे बड़ा कोई एहसान हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई एहसान नहीं हो सकता। गलियों में गए, बाजारों में गए, घर घर गए, फर्ज फर्ज के पास पहुंचे, पहुंचकर उलमा-ए कराम ने अपनी मेहनत और उसका मकसद सामने रखा और कांग्रेस को वहां तक पहुंचाया जहां पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। इस पहुंचाने में हमारे कायद जनाब अलहाज नसीर साहब बराबर सराबर शरीक रहे। नसीर साहब कोई छोटी शख्सियत नहीं है। 50 साल उन्होंने इस कमेटी और इस पार्टी की बराबर सराबर उन्होंने खिदमत की है। यूथ के नाम से लेकर, यूथ यानी कि नौजवान थे, तब से लेकर आज 60 पर 7 या 60 पर 8 साल उनकी उम्र हो चुकी है। बराबर सराबर क़ियादत के। कोई ये कहता है नसीर साहब से हमने क्या जी, नसीर साहब से क्या, एक फर्द का काम करना वो काम नहीं है, कौम का काम करना वो काम है, कौम का काम करना वो काम है। आज पता चल रहा है, हमको एहसास होता है हमारा काम हो या ना हो। एक वक्त वो था जब नसीर अहमद फाइज थे, ओहदे पर फाइज थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मुशीर थे। हम बड़े ही फक्र के साथ, बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही खुशदिली के साथ, कोई सामने पुलिस वाला भी आ जाता, कोई मामला भी आ जाता, दिल में यह ख्याल पैदा होता कि हमारे पीछे एक बड़ा आदमी है, हमारे पीछे एक बड़ा आदमी है, हमारी जरूरत को पूरा करेगा और हमारे मसाइल को उठाएगा, हमारी आवाज को उठाएगा। कितने ऐसे मिसालें हैं जहां पर 50-50 साल तक कोई मुसलमान उस ओहदे पर फाइज नहीं था, कोई मुसलमान उस ओहदे पर फाइज नहीं था। हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जनाब अलहाज अरबाज पाशा साहब, इतने बड़े ओहदे पर फाइज जो कि 50 साल तक उस ओहदे पर कोई मुसलमान नहीं था, वहां पर उन्होंने पहुंचाया। मिल्क डेयरी का मसला है, वहां पर कोई मुसलमान उस ओहदे पर नहीं था, वजीर साहब ने अपनी मेहनत से वहां पर उस ओहदे पर पहुंचाया। कितने मुसलमानों को उन्होंने ओहदा दिलाया, कितने मुसलमानों को मकाम पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक इज्जत और एक वकार और एक हिम्मत हुआ करती थी कि हमारे पीछे एक बड़ा आदमी है, हमारे पीछे एक बड़ा आदमी है। अब उस बड़े आदमी को उतार दिया गया, अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। हम कांग्रेस से दूरी नहीं चाहते, हम कांग्रेस से दूरी नहीं चाहते, मुसलमान कांग्रेस से दूरी नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस मुसलमान को अगर दूर करना चाहती है, अगर दूर करना चाहते हैं तो समझ जाएं कि मुसलमान फिर वो काम करेगा, वो काम करेगा जो हुकूमत में आए हैं, वो हुकूमत से फिर वापस जा सकते हैं। इसलिए कि मुसलमान पर उसके नबी की दुआ है, ला तहसन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह जिसके साथ हो जाता है फिर वो कौम मुत्तहिद हो जाती है, अपने रहबर अपने कायद उलमा को बना लेती है, तो फिर वो कौम कामयाब और कामरान हो जाती है। तो बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मुलबागल के तमाम हाजरीन ने, हमायतीन ने, सियासी कायदीन ने उलमा इकराम को अपना रहबर बनाया है, अपना कायद बनाया है। आप इसी तरीके से मुत्तहिद और मुत्तफिक रहे और इसी इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि नसीर साहब को फिर दोबारा अपने ओहदे पर फाइज रखा जाए, अपने ओहदे पर फाइज किया जाए, फिर उनको दोबारा ओहदा दिया जाए। इसलिए कि आइंदा जो है
پھر 2 سال کے بعد الیکشن آنے والا ہے، اس الیکشن میں کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان جلسوں سے کیا ہوتا ہے، ان پروگرام سے کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑا بڑا کام ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک چڑیا تھی وہ پانی ڈال رہی تھی اور ایک گھرگٹ تھا وہ پھونک رہا تھا۔ کہنے والوں نے کہا گھرگٹ کے پھونک سے کیا ہو سکتا ہے، چڑیا کے پانی ڈالنے سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ استقامت سے کام چلتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے جس کے خواب و خیال میں بھی کوئی کام نہیں رہتا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دوبارہ کانگریس حکومت سے اور سدرامیا جی سے اور ڈی کے شیو کمار جی سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر آپ بیٹھ کر سر جوڑ کر پھر دوبارہ نصیر احمد صاحب کو ان کے عہدے پر فائز کیا جائے، ان کے مقام پر رکھا جائے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم اور آگے علماء کرام کے مشورے سے، اکابرین کے مشورے سے ہم اور آگے قدم بڑھائیں گے۔ جو علماء کرام حکم دیں گے، اکابرین حکم دیں گے۔ میں جو کہہ رہا تھا سبیل الرشاد کی بات انشاءاللہ آپ حضرات معلوم کریے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ علماء کرام کا مقام کیا ہے اور بڑے لوگوں کا مقام کیا ہے۔ سانگلیانہ بی جے پی سے ایم پی بننے کے بعد حضرت کی خدمت میں آئے، ایسے کئی مثالیں ہیں۔ تو علماء کرام کے ہمیشہ سے ریاست کرناٹک میں عزت اور احترام کیا گیا ہے۔ ہم نے سدرامیا جی سے بھی علماء کرام کا احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی بات پر اور ہماری قیادت پر، سیاسی قائدین کے بات پر یہ دوبارہ اپنے فیصلے میں نظر ثانی کرے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔